فضا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ حج سے متعلقہ مسائل کے بیان کے ساتھ پروگرام مناسک حج میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم عمرے سے متعلقہ مسائل اور عمرے کا طریقہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ جب آپ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوں تو اولاً وہاں پہنچنے کے بعد فوراً ادائیگی عمرہ لازم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد پہلے آپ اپنا سامان وغیرہ رکھ کر ہوٹل میں بالکل سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، فریش ہو جائیں، اگر تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیں اور اس کے بعد پھر مسجد حرام کی جانب روانہ ہوں۔ اور جب آپ مسجد حرام جائیں تو وہاں پر آپ کے جانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہو۔ بعض اوقات اگر ہم وہاں پر ایسا انداز اپنائیں کہ بالکل بے توجہی کا عالم ہو اور ہماری نگاہیں آزادانہ چھوڑ دی گئی ہوں اور ہم مختلف مقامات کے نظارے کر رہے ہوں اور اپنے فوکس پر ہمارا ٹارگٹ نہ ہو، ہم اللہ رب العزت کے در پر حاضری دیتے وقت اس بات کی طرف توجہ نہ کریں کہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں پر عذاب کا سامنا کرنا پڑے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں مغفرت کی بشارت حاصل ہو جائے۔ تو اس خوف و امید کے عالم کی کیفیت میں جب تک ہم وہاں پر داخل نہیں ہوں گے وہاں کی روحانیت کما حقہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس خوف اور امید کے عالم میں مسجد حرام میں داخل ہوں اور وہاں پہنچنے کے بعد جب کعبہ معظمہ پر سب سے پہلی نگاہ آپ کی پڑے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ وہاں پر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، اپنے لیے آخرت کی بہتری کو طلب کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اگر چاہیں تو دنیاوی معاملات کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت اور اخروی نجات کے بارے میں سوال کرنا یہ بہت بہتر ہے، اسی کے بارے میں سوال کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ پھر جب آپ دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو دعا سے فارغ ہونے کے بعد یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اب آپ نے عمرے کا آغاز کرنا ہے، اور عمرے کے آغاز میں چونکہ سب سے پہلے طواف کیا جاتا ہے تو طواف کی ادائیگی کے لیے اب آپ کعبہ معظمہ کے قریب آئیں، اور وہاں پر آنے کے بعد آپ نے نیت بھی کرنی ہے، اور طواف سے پہلے دو امور اختیار کیے جاتے ہیں جن میں سے پہلا اتباع اور دوسرا رمل کہلاتا ہے۔ اتباع کے بارے میں بتایا تھا کہ اپنے سیدھے کندھے کھلے رکھنے کو اتباع کہا جاتا ہے، اور رمل سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا شان و شوکت کے ساتھ اکڑتے ہوئے طواف کرنا۔ اتباع اس طواف میں سنت ہے کہ جس کے بعد سعی واجب ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نفلی طواف کر رہا ہے اور حالت احرام میں ہی موجود ہے تو اس طواف میں پھر اتباع کرنا سنت نہیں، اس میں اپنا کندھا ڈھانپ سکتے ہیں۔ اور رمل طواف کے ابتدائی جو 3 چکر ہیں اس میں رمل کیا جاتا ہے۔ جب یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھ لی، اب آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ چنانچہ طواف کے آغاز سے پہلے حجر اسود کا تعین کر لیجیے کہ حجر اسود جس مقام پر نصب ہے وہاں سے آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہوگا۔ اس مقام پر جانے سے پہلے آپ طواف کی نیت کر لیں۔ نیت جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کچھ کلمات ادا کرنا چاہیں تو پھر اس طریقے سے طواف کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام، اے رب کریم میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں،
فَيَسِّرْهُ لِي، تو اسے میرے لیے آسان کر، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، اور اسے میری جانب سے قبول فرما۔ اس نیت کے بعد اب آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں، اور اگر وہاں پر موقع مل جائے کہ آپ حجر اسود کا بوسہ بھی لے سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد طواف کا آغاز کریں۔ لیکن عموماً رش کی وجہ سے حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن نہیں رہتا، اور اگر آپ بوسہ لینے کی کوشش کریں گے تو یا تو خود تکلیف میں مبتلا ہوں گے یا کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف و اذیت میں مبتلا کریں گے۔ تو چنانچہ بہتر ہے کہ پھر آپ حجر اسود کے بوسے کے لیے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے آگے نہ بڑھیں، بلکہ دور سے ہی پھر استلام کر لیا جائے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ جب آپ حجر اسود کا بوسہ لیں تو اس وقت آپ اگر موقع مل جاتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ آپ لے سکیں تو اس وقت آپ چونکہ حالت احرام میں ہوں گے، تو حالت احرام میں ہونے کی صورت میں حجر اسود پر بہت زیادہ خوشبو مل دی جاتی ہے، تو اس خوشبو کی وجہ سے اگر وہ مہک آپ کے لباس میں آ گئی تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے کہ جب وہ مہک آپ کے لباس میں آئے گی تو دم یا صدقات وغیرہ لازم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ دور سے ہی حجر اسود کا استلام کریں، اور اگر بہت زیادہ دور ہیں اور آپ تعین نہیں کر پا رہے کہ بعینی ہی آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں یا نہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو پیچھے آپ دیکھیے گا کہ مسجد حرام کی دیوار پر گرین کلر کی لائٹ نصب ہے، تو اس گرین کلر کی لائٹ کے آپ بالکل سامنے آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ حجر اسود کے سامنے آ گئے۔ سامنے آنے کے بعد آپ استلام کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی جانب کر کے چوم لیں، اور اس استلام کے وقت بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ تو اس طرح استلام کر کے آپ یہ پڑھیں، اور پھر آپ طواف کا اب آغاز کریں گے۔ استلام کے بعد تھوڑا سا جب آپ حجر اسود کے سامنے سے سرکیں گے تو سرکنے کے بعد آپ اس طرح رخ بدل لیں کہ کعبہ معظمہ آپ کی الٹی جانب آ جائے، تو کعبہ معظمہ آپ کی الٹی جانے میں اب آپ نے چکر لگانا ہے۔ تو جب آپ یہ چکر لگائیں گے تو اینٹی کلاک وائز کعبہ معظمہ کا طواف کیا جائے گا۔ اب آپ نے اس طریقے سے اینٹی کلاک وائز جب آپ طواف کریں گے تو جس مقام پر آپ کھڑے تھے، جس کونے پہ آپ کھڑے تھے، وہ رکن اسود کہلاتا ہے، یعنی کعبہ معظمہ کا وہ کارنر جس پر آپ جہاں سے آپ نے طواف شروع کیا ہے وہ رکن اسود کہلاتا ہے۔ دوسرا اس کے بعد رکن عراقی آتا ہے، یعنی حجر اسود کے کارنر جو ہے، اس کارنر کے بعد والا جو دوسرا کارنر ہے وہ رکن عراقی ہے، اور پھر رکن عراقی کے بعد جو کارنر آتا ہے وہ رکن شامی کہلاتا ہے، اور رکن شامی کے بعد جو چوتھا کارنر ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ تو آپ کے چکر کا آغاز رکن اسود سے ہوگا، پھر آپ رکن عراقی پہ پہنچیں گے، پھر رکن شامی پہ پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد رکن یمانی پر آئیں گے۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ اور جب آپ یہ اپنا پہلا چکر اس انداز سے مکمل کر لیں گے تو پہلا چکر مکمل کرنے کے بعد دوسرے چکر کے آغاز سے پہلے آپ نے دوبارہ استلام کرنا ہے، اور دوبارہ استلام کر کے ایسے ہی آپ اپنے دوسرے چکر کا آغاز کریں گے، اور وہ بھی پھر اسی طرح مکمل ہوگا۔ دوران طواف مختلف کتابوں میں دعائیں منقول ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور سب سے افضل یہ ہے کہ دوران طواف آپ درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ دوران طواف درود پاک کی جب آپ کثرت کریں گے تو ویسے ہی اس کی افضلیت بہت زیادہ ہے، اور اس میں عموماً دعائیں جو ہیں وہ دوسروں کو ہر ایک کو یاد بھی نہیں ہوتی، تو بعض اوقات کتابوں میں دعائیں دیکھ کر پڑھی جاتی ہیں تو اس میں توجہ پھر کتاب کے الفاظ کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور دعاؤں کی طرف کم ہوتی ہے، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے کہ ہماری توجہ کامل طور پر پھر دعا کی جانب ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ درود پاک پڑھتے پڑھتے طواف کریں گے تو اس میں آپ کی توجہ انشاءاللہ درود پاک کی جانب ہی رہے گی، اور آپ کے لیے طواف میں آسانی ہوگی، اور یہ بہتر عمل بھی ہے۔ جب آپ اس طرح درود پاک پڑھتے پڑھتے طواف کے 7 چکر مکمل کر لیں تو ہر چکر کی ابتدا میں جیسے ذکر کیا گیا کہ آپ نے استلام کرنا ہے، جب 7ویں چکر کا اختتام ہوگا تو آپ نے دوبارہ استلام کرنا ہے، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ 7 طواف کے چکر ہیں اور 8واں استلام آپ نے دوبارہ کرنا ہوگا، تو طواف کے چکر 7 اور دوران طواف کیے جانے والے استلام 8 ہوں گے۔
جب آپ یہ استلام کریں تو اب آپ کا یہ طواف مکمل ہو چکا ہے۔ طواف کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ نے 2 رکعتیں طواف کی ادا کرنی ہیں جو واجب ہیں، اور اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی طواف سے فارغ ہوں فوراً مقام ابراہیم کی جانب آئیں اور وہاں پر نماز ادا کریں۔ اگر وہاں پر رش کی وجہ سے نماز کی ادائیگی ممکن نہ ہو، کیونکہ حج کے ایام میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو بعض اوقات تب مطاف میں بھی جگہ نہیں ملتی، مقام ابراہیم کے قریب تو بہت مشکل بات ہو جاتی ہے، بعض اوقات مطاف کے اندر بھی جگہ نہیں مل پاتی، تو اس صورتحال میں پھر آپ مسجد حرام میں کسی بھی مقام پر اگر نماز ادا کرنا چاہیں تو نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پھر جب آپ یہ نماز ادا کر لیں گے تو نماز کی ادائیگی کے بعد آپ زمزم شریف کے جانب آئیں، وہاں پہ کولرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کولر سے زمزم پئیں اور خوب سیر ہو کر پئیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن زمزم کو خوب سیر ہو کر پیتا ہے اور منافق اس میں کمی کرتا ہے، تو آپ خوب سیر ہو کر پئیں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے۔ زمزم آپ پینے کے بعد پھر آپ ملتزم کی جانب آئیں اور وہاں پر پھر آپ دعائیں مانگیں۔ اگر بالکل ملتزم کے قریب آنا ممکن ہو تو قریب آ کر، ورنہ ملتزم کی سیٹ میں ہی کھڑے ہو کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ملتزم وہ مقام ہے کہ جو حجر اسود ہے اور اس کے فوراً ساتھ ہی باب کعبہ ہے، کعبہ معظمہ میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ مقرر ہے، تو حجر اسود اور دروازہ خانہ کعبہ کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کے حق میں قبول بھی ہوں گی۔ پھر ملتزم پر دعائیں مانگنے کے بعد اب آپ اگر تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا آرام کر لیں، اور اگر چاہیں تو پھر فی الفور آپ سعی کی جانب آ جائیں۔ سعی کرنے کے لیے آپ وہاں پہ معلوم کر لیجئے گا کہ مسعی کس جانب ہے، مسعی سے مراد سعی کرنے کی جگہ۔ اگر آپ وہاں پر سعی کرنے کے لیے جب پہنچیں، ویسے تو ڈائریکشنز نصب ہوتی ہیں، وہاں پہ ڈائریکشن لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ 2 صفا 2 مروہ، اس طرح، تو آپ پھر صفا مروہ کی جانب جائیں اور کوہ صفا پر چڑھ جائیں۔ آپ کی سعی کا آغاز صفا کی پہاڑی سے ہوگا، وہاں پر آپ پہنچیں، وہاں پہ پہنچنے کے بعد جب وہاں پہ تھوڑی سی سلائڈ بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس پہ تھوڑا سا اوپر چڑھیں گے تو آپ کی نظر اگر پاسبلٹی ہو اور خانہ کعبہ تک پہنچ سکے تو بہت بہتر، ورنہ خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، اور وہیں سے پھر آپ استلام کر لیں حجر اسود کا تصور کرتے ہوئے۔ استلام کرنے کے بعد پھر اب آپ نے صفا مروہ کا آغاز کرنا ہے، اور صفا مروہ کے آغاز میں آپ نے نیت بھی کرنی ہے، اور وہی نیت ہے دل کے ارادے کا نام، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس نیت کے بعد اب آپ استلام کر کے صفا مروہ کے چکر کا آغاز کریں گے۔ اس میں یہ یاد رکھیں کہ صفا مروہ پہ جو چکر لگانے ہیں وہ 7 ہیں، اور جب آپ صفا سے مروہ پہنچیں گے تو یہ آپ کا پہلا چکر ہوگا، مروہ سے جب صفا آئیں گے تو یہ آپ کا دوسرا چکر ہو جائے گا، اور پھر جب آپ دوبارہ مروہ جائیں گے تو یہ تیسرا چکر ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، اور اس میں جب آپ صفا مروہ میں سعی کر رہے ہوں گے تو درمیان میں 2 سبز لائٹیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان مردوں کو تھوڑا سا دوڑنا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ ریس لگانا شروع کر دیں اور انتہائی تیزی کا مظاہرہ کریں اور سپیڈ سے بھاگتے جائیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح جاگنگ میں ہلکی پھلکی واک کرتے ہوئے جو جاگنگ میں تھوڑا بہت دوڑا جاتا ہے، اس انداز سے آپ کو تھوڑا سا دوڑنا ہے، اور یہ صرف حکم مردوں کے لیے۔ اس طرح دوڑتے ہوئے جب آپ پہلی لائٹ آئے وہاں سے دوڑنا شروع کریں اور دوسری لائٹ پر آپ دوڑنا ختم کر دیں اور پھر نارمل چال میں ہی چلیں، اور ہر چکر کے بعد دعا مانگنا یہ بھی بہتر ہوتا ہے، پھر آپ دعا مانگیں۔ اب جب آپ 7 چکر مکمل کر چکے ہیں تو اب وقت آتا ہے اپنے بالوں کا حلق یا قصر کروانے کا۔ اگر آپ خود سے اپنے سر کا حلق یا قصر کروانا چاہیں کوئی پرابلم نہیں، آپ کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو قریب میں حجام کی شاپس موجود ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے حلق اور قصر یہ دونوں جائز ہے، خواتین قصر کریں گی۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے سر کے پورے بالوں کو مونڈ دینا، اور قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 1/4 سر کے بالوں کا پورے کے برابر کاٹنا، یہ جو انگلی کا پورا ہے اس کے برابر کاٹنا یہ ضروری ہے۔ اگر اس سے کم کاٹے جائیں تو پھر احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔
اور حلق اور قصر کروا لینے کے بعد اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں، اور اگر حج قران کر رہے ہیں تو ابھی بھی آپ پر احرام کی پابندیاں لازم ہوں گی، کیونکہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو حج قران کرتا ہے وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ساتھ باندھتا ہے، تو وہ بھی عمرہ مکمل کر چکا ہے، حج کی ادائیگی ابھی اس پر باقی ہے، اس کے احرام کی پابندی ادائیگی حج کے بعد ختم ہوگی، تب تک اسے احرام کی پابندی میں رہنا ہوگا۔ اب جب آپ یہ عمرہ مکمل کر چکے تو اب آپ نارمل جس طریقے سے آپ روٹین وہاں پہ ایام گزارنا چاہیں گزاریں، اور اس میں کوشش کریں کہ غفلت میں کوئی بھی لمحہ آپ کا نہ گزرے، اور اس دوران آپ کثرت سے طواف کرتے رہیں، نفلی طواف کریں، مقدس مقامات کی زیارات کرنا چاہیں تو زیارت کر لیں، لیکن کوشش کر کے بس اس وقت کو غفلت میں مت گزاریے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ پھر جب 8 ذوالحجہ کی شب آ جائے، 8 ذوالحجہ آ جائے، تو اب آپ نے حج کے لیے روانہ ہونا ہے۔ حج کی ادائیگی کس انداز سے کرنی ہے، حج کے لیے کیا سنت طریقہ کار ہے، کیسے وہاں کے امور ادا کیے جائیں گے، انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔